آج جمعہ ہے، ہم لوگ ہر جمعہ ایک دو باتیں تربیتی سنتے ہیں۔ آج بھی ایک دو باتیں ہم لوگ سنتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے اسلاف صحابہ تابعین اپنی اولاد کو بہت کچھ سکھاتے تھے تاکہ دنیا میں ان کو فائدہ ہو، فتنوں سے بچ جائے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ اپنی اولاد کو دین سکھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، ادب اخلاق سکھاتے تھے، یہ سب کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت عباس بن عبد المطلب، ان کے اپنے بیٹے عبداللہ جو مفسر قرآن تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت بلایا کرتے تھے۔ چھوٹے تھے لیکن بڑی بڑی مجلسوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جاتے تھے۔ ایک دن بلایا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کہا کہ بیٹا، میں تم کو دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو قریب کرتے ہیں، بیٹھاتے ہیں، تم سے مشورہ طلب کرتے ہیں، بڑے بڑے مجلسوں میں لے جاتے ہیں۔ حالانکہ بہت سارے بڑے صحابہ کرام کو بھی، ان کے بچے کو بھی نہیں بیٹھاتے، لیکن تم کو قریب کرتے ہیں۔ 3 باتیں یاد رکھنا، اپنے بچے کو سمجھا رہے ہیں، 3 باتیں یاد رکھنا۔ یہ فضائل صحابہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کہا کہ دیکھو بیٹا، اتق اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ ولا تفشین لہ سرا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی بات راز کی بولے تو کبھی راز کو کھولنا نہیں، کبھی راز کی بات کو کھولنا نہیں، یہ سکھائے۔ اور کہا کہ ولا تجربن علیک کذبا، کوئی تم پر دباؤ ڈال کر کے جھوٹ نہ بلوائے، اس بات کا خیال رکھنا، کیونکہ تم جاتے ہو ان کے پاس، اٹھتے بیٹھتے ہو، کوئی تم کو دباؤ ڈال کر کے ان لوگوں کی باتیں جھوٹ نہ بلوائے، تم کو نہیں بولنا، ان کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اور پھر کہے کہ ولا تغتابن عنده احدا، دیکھو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تم بیٹھو گے تو کسی کی غیبت بھی نہیں کرنا، کسی کی غیبت بھی نہیں کرنا۔ یہ 3 باتیں یاد رکھنا۔ تو اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہیں، اتنا ادب سکھاتے تھے، اتنا ادب احترام سکھاتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف تھے، اور اللہ اکبر، ہمارے اسلاف آخری دم تک اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے، آخری دم تک۔ ابھی انتقال ہونے والے ہیں پھر بھی اپنے بچوں کا خیال کرتے تھے کہ اس کو کچھ باتیں بتلا دیتا ہوں کہ اس کو کام آ جائے۔ خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، لیکن ان کو بھی وصیت کر رہے ہیں۔ کہنے لگے انی موسی کا، بیٹے میں تم کو وصیت کر رہا ہوں، سنو۔ کس بات کی وصیت کر رہا ہوں؟ بحب اللہ و حب طاعتہ، میں اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت کی محبت کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اس کی اطاعت سے محبت کرو۔ اور کیا وصیت کرتا ہوں؟ وخوف اللہ وخوف معصیتہ، میں اللہ تعالیٰ کے ڈر کی تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی نافرمانی سے بھی ڈرتے رہنا۔ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی نافرمانی سے بھی ڈرتے رہنا۔ اور کہنے لگے کہ جب تم اللہ سے محبت کرو گے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت سے محبت کرو گے تو یاد رکھنا نفعک کل احد، تم کو ہر کوئی فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو گے اور اللہ کی اطاعت سے محبت کرو گے تو ہر کوئی تم کو فائدہ پہنچائے گا۔
اور جب تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو گے تو یاد رکھنا تم کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کیونکہ اللہ کا ڈر تمہارے اندر آ جائے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ جب یہ حالت تمہاری ہو جائے تو غم نہیں کرنا، کب موت آ جائے، کبھی بھی موت آ جائے تم کو غم نہیں ہونا چاہیے، تم کو غم نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی موت آ جائے کوئی پرواہ نہیں، تم اس بات کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد کہے کہ میں اللہ رب العالمین کے حوالے تم کو کرتا ہوں، اور پھر قبلہ کی طرف منہ کیے اور انتقال ہوئے۔ اب سوچئے کہ اس طریقے سے ہمارے اسلاف اپنے بچوں کا اتنا خیال کرتے تھے کہ یہ گزرنے والے ہیں، اور اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی وصیت، اللہ کے ڈر کی وصیت کرتے تھے، اللہ سے محبت کی وصیت کرتے تھے۔ ابھی یہ تصور ختم ہو گیا ہے، یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے، یہ تو دنیا داری کی وصیت کرتے ہیں لیکن دین کی وصیت نہیں کرتے، دین کی وصیت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ باپ دیندار ہے نہ بچہ دیندار، نہ باپ دیندار ہے نہ بچہ دیندار ہے۔ اب سوچئے کہ اتنی بڑی وصیت معمولی وصیت ہے یہ؟ ایک تو اتنے علم کے پہاڑ خود ہیں لیکن ان کو وصیت کر رہے ہیں، ان کو وصیت کر رہے ہیں، کیوں؟ باپ ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی پراپرٹی بنا کر کے اس کے حوالے کر دیں، نہیں، دین میں کتنا وہ ترقی کر رہا ہے ایک باپ وہ سوچے، ایک باپ وہ سوچے۔ اسی طریقے سے دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا ہے، حضرت بلال بن سعد بن تمیم، بلال یہ تابعی ہیں، حضرت وہ بلال نہیں جو مؤذن تھے، حضرت بلال ایک تابعی ہیں، یہ سعد بن تمیم کے بیٹے ہیں، سعد بن تمیم یہ صحابی رسول ہیں، ان کے ہی بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کا انتقال کا وقت جب قریب آیا تو مجھ کو کہا کہ یا بنیا این بنوک، اے میرے بیٹے تمہارے بچے کہاں ہیں، تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں اپنی اہلیہ کو حکم دیا کہ ان کو سفید کپڑا پہناؤ، بہترین سے صاف ستھرا کرو اور قریب لاؤ۔ تو قریب آئے تو یہ پوتے ہوئے نا، یہ بچے پوتے ہوئے حضرت سعد بن تمیم کے پوتے ہوئے کہنے لگے کہ اللہم انی، اے اللہ تعالیٰ، اعیذہم بکا، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے پناہ میں ان کو دیتا ہوں، تیرے پناہ میں ان کو دیتا ہوں۔ کس کس چیز سے پناہ میں دیتا ہوں، کس چیز سے بچانا اللہ تعالیٰ؟ من الکفر، اے اللہ ان میرے پوتوں کو کفر سے بچانا۔ دیکھیے ابھی انتقال ہونے والے ہیں، بیٹے کا خیال ہے، بیٹا تو اللہ اکبر، جو بلال تھے آپ سیر و اعلام نبلا پڑھیں گے تو اتنے زہد اور تقوی اور اپنے زمانے کے بہت بڑے واعظ اور عالم تھے۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بلال کے بارے میں کہ ایک بار قحط سالی ہوئی تو سارے لوگ جمع ہوئے دعا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد کہا لوگوں ایک بات میں پوچھتا ہوں، تم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہو کہ نہیں، پہلے بولو۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بلال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو اے اللہ ہم جب اقرار کرتے ہیں تو تو ہم کو معاف کر دے۔ اس طریقے سے بہت بڑے زاہد تھے۔ بہرحال تو پوتوں کو کن کے حوالے کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ انی اعیذہم بکا، میں تیرے حوالے کرتا ہوں، من الکفر، ان کو کفر سے بچانا، اور کس چیز سے بچانا؟ والضلالۃ العمی، اور اندھی گمراہی سے بچانا، اندھی گمراہی سے بچانا، کہ اندھا دھن گمراہ نہ ہو جائے میرے یہ پوتے، کسی کی بات اس کی بات ماننا شروع کر دے اور گمراہ ہو جائیں، اللہ ان سے بچانا۔ اور کن سے؟ ومن النساء، عورتوں کے فتنے سے ان بچوں کو بچانا۔ ایک صحابی رسول اپنے پوتے کے بارے میں یہ وصیت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور کیا؟ والفقر الی بنی آدم، اے اللہ بنو آدم انسان کا ان کو محتاج نہیں بنانا، تیرا ہی محتاج بنانا، انسانوں کا محتاج نہیں بنانا۔
یہ 4 چیزیں ذکر کر کے اللہ کے حوالے کرتے ہیں کفر سے. بندہ کتنا مال دولت ہو، خوبصورت ہو، کیا بھی ہو، کفر کی حالت میں مر گیا تو آخرت میں کوئی کامیابی کا راستہ ہے ہی نہیں، کوئی راستہ نہیں. اور اگر گمراہ، دوسری چیز گمراہی سے اللہ کی پناہ میں ان کو چھوڑے. گمراہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گمراہی جہنم کا راستہ ہے. کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اور عورتوں کی فتنے سے اللہ کی پناہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں مال اور عورت کی فتنے سے. بنو اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں کا تھا، عورتوں کے ذریعے سے تھا. بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی عقل خراب ہو جاتی عورتوں کی فتنے کی وجہ سے. اور آخر میں کیا، اے اللہ ان کو انسانوں کا محتاج نہیں بنانا. جب انسان کا محتاج بندہ ہو جاتا ہے تو مجبوری میں الٹے سیدھے ہر کام کرتا ہے، ہر کام کرتا ہے اس کے دباؤ میں آ کر کے، اس کی لالچ میں، اس کو خوش کرنے کے چکر میں، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ کو ناراض کر دیتا ہے. تو ہمارے اسلاف اس طریقے سے اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کے لیے بھی یہ فکر کرتے تھے کہ میں تو انتقال ہو جانے والا ہوں، یہ میرے بچے اور پوتے کیا کریں گے. اللہ کے حوالے کرتے تھے، اللہ کے حوالے کرتے تھے. اسی طریقے سے بہت ہی علم کے پہاڑ زبیر ابن عوام کے بیٹے عروہ بن زبیر، عروہ تابعی بہت ماہر ہیں، علم، بہت زیادہ علم تھا. ان کا جب انتقال ہونے لگا تو بچوں کو بلائے اور کہے یا بنیا تعلموا العلم، اے میرے بچوں علم سیکھ لو. وابذلوا حقہ، اور جب علم سیکھ لینا تو اس کا حق بھی ادا کرنا، اس کا حق بھی ادا کرنا. اور پھر کہنے لگے کہ یاد رکھو انکم ان تکونوا صغار قوم، یاد رکھ لو ایک بات، کہنے لگے کہ یاد رکھ لو ایک بات، اگر تم اپنے قوم کے سب سے چھوٹے آدمی بنو گے، چھوٹے آدمی رہو گے، لیکن عسى اللہ ان یجعلکم، ان قریب مجھ کو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو علم کے ذریعے سے قوم کا سب سے بڑا آدمی بنا دے گا. تم اگر قوم کے حقیر رہو گے لیکن علم سیکھو گے تو مجھ کو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کے ذریعے سے لوگوں میں بڑا بنا دے گا. اور پھر افسوس سے کہنے لگے کہ کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے، ما فی الدنیا شیء اقبح من شیخ جاہلی، کہنے لگے بہت افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے کہ دنیا میں بوڑھے جاہل بوڑھے سے اور کون سی بری چیز ہو سکتی ہے. ایک آدمی جاہل ہو کر کے بوڑھا ہو گیا، دنیا میں اس سے بری چیز کوئی نہیں، اتنی بری چیز کوئی نہیں ہے کہ ایک آدمی کو اتنی زندگی ملی، بوڑھا ہو گیا ہے لیکن کچھ بھی علم نہیں سیکھا. اس سے بیکار چیز دنیا میں اور کیا ہو سکتی ہے. یہ افسوس کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں آخری عمر میں، علم سیکھ لو، بغیر علم کے تمہاری عمر نہ گزرے، بوڑھے مت ہو جاؤ. دنیا میں بوڑھے جو جاہل بوڑھے ہیں اس سے بیکار اور کیا چیز ہو سکتی ہے. اپنے بچوں کو اس طریقے سے ہمارے اسلاف وصیت کرتے تھے. کہنے کا مطلب ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا وہی جذبہ ہونا چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، کہ یہ دنیا میں بہترین اسلام کے طریقے پر زندگی گزارے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. اس کی حد درجہ ہمیں فکر ہونی چاہیے اور اس کے جو بھی صحیح راستے ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے اسلاف کے طریقے پر ہم کو چلنے کی توفیق دے. ہر قسم کے گمراہی، فتنہ، فساد سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.